تو جو دلی کے ساتھ ہم نے کیا مارکہ حق میں وہی کابل کے ساتھ ہوگا اگر افغانستان نے اپنی اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی نہ ختم کی پاکستان کے خلاف. بات کر لیں گے اسی حوالے سے. موجود ہیں ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب. تھینک یو ویری مچ مسعود صاحب فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. ایک طرف پاکستان اپنے ویسٹرن فرنٹ پہ انگیج تھا, غزب للحق میں افغانستان کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا تھا جارحیت کا, جو کہ وہ دہشت گردی کی صورت پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. دوسری طرف اب یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین دہشت گردوں کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں. یہ کتنی تشویشناک, کتنی الارمنگ سچویشن ایٹ ہینڈ ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیں بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے, ان ایکسپیکٹڈ ہے, اور یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آفیشیل 2400 بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس کے کام کر رہے تھے. وہ کب سے کام کر رہے تھے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ کافی عرصے سے کر رہے ہوں گے. دیکھیں فیسیلیٹیٹر نہیں کہتے ہیں, فیسیلیٹیٹرز بھی تھے. کیا لاجسٹکس دے رہے تھے, فائنینشیل ایڈ دے رہے تھے, کیا ٹپ آف کر رہے تھے, کیا دے آر پرووائڈنگ سم انٹیلیجنس. جتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ان میں اکولی دے آر انوالوڈ. مطلب یہ ہے کہ دیر از نو, آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے ہیں دہشت گرد اور فیسیلیٹیٹر میں, کیونکہ دے آر اکولی انوالوڈ. اب چلیں کہ اب انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں, دے آر کمپائلنگ دی لسٹ. وہ ان کو ایکسپوز بھی ہونا چاہیے اور اکارڈنگلی شیڈول 4 میں بھی ان کو ڈالنا چاہیے. اور ہمیں بہت ساری چیزوں پر ابھی یہ بھی سوچ دیکھنا ہوگا, کیا اگر یہ دہشت گردوں سے رابطے میں تھے, فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے, تو لائکلی چانسز ہے کہ ان کے رابطے جی ڈی آئی کے ساتھ بھی ہوں گے جو افغان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے, را کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہوں گے. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے. میرا خیال اس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو بہت سارے مسئلے ہیں. اور پھر اب سے آپ دیکھیں کہ کے پی میں انفارچونیٹلی جب سے گورنمنٹ آئی تو دی واز اے رفٹ. وہ کر رہے تھے سینٹر کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے, اور انفارچونیٹلی ہم نے ایسے بیانات بھی دیکھیں, ایسے واقعات بھی دیکھیں جس میں کہا گیا کہ ہم بات کریں گے افغانستان کے ساتھ یا جرگے بھیجیں گے, جو سینٹر کو ایوائڈ کر کے اب ایسے بیانات دے رہے تھے. تو وہ اچھا فیکٹر نہیں تھا. پھر سیکنڈ ہم نے دیکھا فیونرلز میں اسپیشلی جو شہادتیں ہوئی پاکستان آرمی کے تھے یا فرنٹیئر کور کے جوان تھے, ان کے جنازوں پہ آپ نے گورنمنٹ آفیشیل تو ہم نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ ان کے جنازے اٹینڈ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس سے بھی بڑا ایک رانگ میسج گیا ہے. اور پھر اوپر سے یہ بھی ہے, دیکھیں کہ جب پوسٹنگ ٹرانسفرز میں جب آپ کا انفلوئنس ہو, اسپیشلی جب پولیس کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ یہ کام ہے پولیس کے آئی جی کا کام ہے یا ان کے جو لوگ اس میں بالکل آپ صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. مسعود صاحب آپ کو میں انٹرپٹ کروں گی. بیک ٹو آر اسٹوری. مسعود صاحب تھینک یو ویری مچ فار بینگ سو پیشنٹ. ہم بات کر رہے تھے افغانستان کے حوالے سے, اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے دہشت گردی کے حوالے سے, اور وہاں پر سرکاری ملازمین کا انکشاف ہوا ہے کہ وہ دہشت گردی میں سہولت کاری کریں. پلیز کنٹینیو ویئر یو لیفٹ فرام. بات کر رہا تھا اسپیشلی پولیس کی بات کر رہے تھے, اور پولیس میں دیکھیں کہ جو آپ کہیں کہ سب سے فرنٹ لائن پہ پولیس کی بہت قربانیاں ہیں. خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی بات کریں, خیبر پختونخوا کے عوام کی بہت قربانیاں, بہت شہادتیں ہیں. جتنی قربانیاں خیبر پختونخوا کے عوام میں ہیں پاکستان میں کسی اور نے نہیں دی ہیں. اب پولیس کی میں اس لیے بات کر رہا تھا کہ پولیس میں کیپیسٹی بلڈنگ کے بھی ایشوز ہیں, وہ بھی ہونی چاہیے. آپ وہ اسٹیپس بتایا جا رہا اٹھا رہے ہیں گورنمنٹ. اور پھر ان کے دیکھیں کہ اسٹرکچر امپروو کرنا ہے, انفراسٹرکچر کی بات ہے. جہاں ان کی پوسٹیں بنی ہوئی آپ نے ایسا بنانا ہے کتاب کی وہ پروٹیکشن ان کی ہو سکے. اگر وہ اوپن میں کھڑے ہوں گے اور اس طرح کے کچے مکان بنے ہوں گے تو وہ یقیناً نقصانات زیادہ ہوں گے. تو موسٹ امپورٹنٹلی دیکھیں, میں چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس پوسٹنگ ٹرانسفرس میں نہ ہو. یہ آئی جی کا کام ہے اور اس کو آئی جی کو کرنے دیں. باقی اگر اپنے سیاسی مقاصد پہ ویسٹڈ انٹرسٹ پہ کریں گے اس سے بھی کام ہوگا, خراب ہوگا. اور ابھی دیکھیں جس طرح اطلاعات آ رہی ہے کہ امن کمیٹیاں پولیس نے بنائی ہیں, تو کیوں بنائی ہیں؟ کیا مجبوری ہو؟ کیا ان پہ فری ہینڈ نہیں تھا ان کے پاس, یا کوئی انٹرفیرنس ہے؟ تو یہ دیکھنے والی بات ہے. اگر بنوں میں ایسی اطلاعات آ رہی ہیں یا لکی مروت سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں, تو میرا خیال میں اوور آل دیکھا جائے تو جس طریقے سے یہ اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, تو میرا خیال میں یہ پولیٹیکلی گورنمنٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تمام کو آن بورڈ لیں, ان کے ویلفیئر کا خیال کریں پولیس کا. اور باقی جو لوگ اس میں انوالو ہیں, جو فیسیلیٹیٹرز ہیں, کسی صورت میں ان کو معافی نہیں دینی مسعود صاحب چاہیے. ایک چیز میں جاننا چاہتی ہوں, آپ نے خود بھی حوالہ دیا کہ جب سرکاری ملازمین کی بات آتی ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو وہاں کی گورنمنٹ ہے وہ اس سارے معاملے سے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لے. اب مجھے یہ بتائیے گا, ظاہر ہے تمام تر انٹیلیجنس, پولیس کی انٹیلیجنس, تمام تر صورتحال وہاں موجود ہے, ابھی ڈیٹا مرتب کیا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کل کو کچھ نام اگر سامنے آتے ہیں تو جو وہاں کی گورنمنٹ ہے کے پی کی,
اس کو بھی یہ سمجھا جائے کہ جی یا ان کو رول آؤٹ کر دیا جائے گا اس صورتحال سے؟ ان کا کیا رول آپ کو اس میں نظر آتا ہے؟ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی جو کنفرنٹریشن انہوں نے کی ہے، دیٹس وائی کہ دیکھیں کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری چیزیں اگنور ہوئی. آپ نے دیکھا کہ پاس میں جو دہشت گرد حملے ہوئے ہیں کتنوں نے کنڈمنیشن کی، آپ نے بتایا کتنوں نے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں جنازے آپ اٹینڈ نہیں کرتے ہیں، آپ چیزیں اگنور کرتے ہیں، آپ کے وزٹس نہیں ہوتے ہیں. اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں ایس وائل فاٹا کی بات کرتے ہیں، مج ڈسٹرکٹ کی بات کرتے ہیں، آپ کے جب گراس روٹ لیول پہ رابطے نہیں ہے تو دیکھیں تو اس سے ایک ڈسکنیکٹیوٹی آپ کی وہ جو ہے وہ ہوتی ہے. دیٹس وائی سے چیزیں اس طرح چیزیں ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ میرے خیال میں بہت سیریس یہ ڈیولپمنٹ ہے، کسی صورت میں اس کو نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں نا، آپ دیکھیں نا کہ ہم اسی لیے میں نے کہا کہ جو پختون ہیں جن کی کتنی قربانیاں ہیں، چاہے وہ عوام ہیں سب سے زیادہ ان کی قربانیاں، پولیس فرنٹ لائن میں ہے، شہادتیں ان کی سب سے زیادہ ہیں. تو ہم کیوں ایسے لوگ کیوں فیسلیٹیٹ کریں گے دشمن کو، جی ڈی آئی کو، جو انڈیا کے بہاف پہ کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کر رہے ہیں، چاہے وہ لکی مربت میں اب ریسنٹلی کی ہے، بنو میں کی ہے، یا اٹک میں کوشش کی ہے. تو یہ میرے خیال میں واقعات ہے. اور ابھی آپ سرچ دیکھیں نا، ریسنٹ جو سرچ ہوئی ہے تو اس کے تانے بانے آپ کو افغانستان سے اور مسعود صاحب، انڈیا سے یہ جا کے ایک ملتے بڑی ہیں. انتہائی تشویشناک صورتحال ہے کہ کے پی جو کہ دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے، اتنی شہادتیں دی ہیں کے پی کی عوام نے، وہاں پہ سرکاری ملازمین ہی دہشت گردی کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں. تو یہاں پر بات تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کے پی گورنمنٹ کی پرائرٹیز تو کلیئر ہیں، وہ تو رہائی کی بات کرتے ہیں یا وہ تو تحریکوں کے احتجاج کی بات کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پرائرٹیز میں سیکیورٹی بھی کہیں پر ہے؟ کہ بالکل یہ دیکھیں نا، سیکیورٹی تو رسپانسبلٹی پروونسز کی ہے اور یقیناً اس میں سینٹر کا بھی رول ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی کنسنٹریشن وہاں پہ نہ ہو، آپ کی ٹیررزم کے اگینسٹ ایکشنز پہ نہ ہو، سیکیورٹی پہ نہ ہو، لوگوں کے ویلفیئر پہ نہ ہو، اور آپ کے فوکس ڈفرینٹ جگہوں پہ ہو، تو اس سے میرے خیال میں کام خراب ہو جاتا ہے. تو یہی ریئلائزیشن ہے. دیکھیں نا، دیٹس وائی کہ شروع میں جو گیپ آیا اسی وجہ سے آیا کہ آپ نے وہ ایک ڈسٹینس رکھا، سینٹر کے ساتھ ڈسٹینس رکھا. ابھی جس طرح کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ بات کی ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، دے آر فارملی ود دی گورنمنٹ آف پاکستان، سینٹر کے ساتھ ہیں اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہے. تو بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن جو 2400 بندے بتائے جا رہا ہے، میرے خیال میں کسی صورت میں دے ڈونٹ ڈیزرو اینی کوئی پارڈن یا کوئی ایسی چیز، ارریسپیکٹیو آف آپ دیکھیں ان کی پولیٹیکل جو بھی بیک گراؤنڈ ہو. میرے خیال میں دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. رائٹ، تھینک یو سو مچ مسعود صاحب، بہت شکریہ صورتحال پر بات کرنے کے لیے. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ ایشو. لیٹس سی کہ اس میں مزید کیا ہمارے سامنے حقائق آتے ہیں. اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی